شاہ میڈیکل سرجیکل میں خوش آمدید۔ آج ہم اینیمیا کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ اینیمیا کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کا علاج اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اینیمیا کیا ہے؟ اینیمیا ایک عام لیکن اہم طبی حالت ہے جس میں جسم میں صحت مند سرخ خون کے خلیات ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ سرخ خلیات جسم کے مختلف حصوں تک آکسیجن لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ جب ان کی مقدار کم ہوتی ہے تو جسم کو آکسیجن کی مناسب فراہمی نہیں ہو پاتی، جس سے کمزوری، تھکن اور دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہر عمر کے افراد کو متاثر کر سکتا ہے اور خواتین اور بچوں میں زیادہ عام ہے۔ اینیمیا کی اقسام۔ اینیمیا کی مختلف اقسام ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ پہلا، آئرن کی کمی کا اینیمیا، جو سب سے عام ہے اور ناقص غذا خون کے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا، وٹامن B12 فولک ایسڈ کی کمی کا اینیمیا، جو متوازن غذا نہ کھانے یا جذب کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تیسرا، سیکل سیل اینیمیا ایک جینیاتی بیماری ہے جس میں سرخ خون کے خلیات خراب غیر معمولی شکل کے ہو جاتے ہیں۔ اینیمیا کے اسباب۔ اینیمیا کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ سب سے عام وجہ آئرن وٹامنز کی کمی ہے جو غذائی قلت سے ہوتی ہے۔ خون کا زیادہ بہنا جیسے ماہواری کے دوران حادثے کے نتیجے میں اینیمیا پیدا کر سکتا ہے۔ دائمی بیماریاں جیسے گردے کے مسائل، کینسر، رومیٹائڈ آرتھرائٹس بھی اینیمیا کی ایک وجہ ہے۔ جینیاتی مسائل جیسے سیکل سیل تھیلیسیمیا خون کے خلیات کی ساخت پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اینیمیا کی علامات۔ اینیمیا کی عام علامات میں شامل ہیں مسلسل تھکن اور کمزوری کا احساس، جلد کی زردی ہلکی رنگت جو خون کی کمی کا اشارہ ہے، سانس لینے میں دشواری اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، زیادہ شدت میں چکر آنا، بے ہوشی اور سینے میں درد ہو سکتا ہے۔ اینیمیا کی تشخیص۔ اینیمیا کی تشخیص کے لیے سب سے عام ٹیسٹ مکمل خون کی گنتی یعنی CBC ہے۔ یہ ٹیسٹ خون میں ہیموگلوبن اور ہیمیٹوکریٹ کی سطح کو چیک کرتا ہے۔ اضافی ٹیسٹ جیسے آئرن لیول وٹامن ڈیفیشینسی ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اگر جینیاتی اینیمیا کا شبہ ہو تو خصوصی جینیاتی ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اینیمیا کا علاج۔ اینیمیا کے علاج کا انحصار اس کی وجہ پر ہوتا ہے۔ اگر آئرن کی کمی ہے تو آئرن سپلیمنٹس اور آئرن سے بھرپور غذا تجویز کی جاتی ہے۔ وٹامن B12 فولک ایسڈ کی کمی کے لیے وٹامن سپلیمنٹس انجیکشن دیے جاتے ہیں۔ شدید اینیمیا کی صورت میں خون کی منتقلی کی جا سکتی ہے۔ دائمی بیماریوں والے مریضوں کے لیے بیماری کا علاج اینیمیا کو کم کر سکتا ہے۔ غذائی تجاویز۔ اینیمیا کو روکنے کے لیے متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا ضروری ہے۔ آئرن سے بھرپور اشیاء جیسے پالک، گوشت اور دالوں کا استعمال کریں۔ وٹامن C سے بھرپور اشیاء جیسے لیموں اور ٹماٹر آئرن کے جذب کو بہتر بناتے ہیں۔ وٹامن B12 کے لیے انڈے اور دودھ کی مصنوعات کا استعمال کریں۔ فولک ایسڈ کے لیے ہرے پتوں والی سبزیاں اور پھل اپنی خوراک میں شامل کریں۔ اینیمیا سے بچاؤ۔ اینیمیا کو روکا جا سکتا ہے اگر صحت مند اور متوازن غذا کھائی جائے۔ کسی بھی بیماری یا علامت کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ حاملہ خواتین اور بچوں کی غذائی ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے۔ باقاعدہ طبی معائنہ کروایا جائے تاکہ بیماری کی ابتدا میں ہی پتہ چل سکے۔ اینیمیا کے نتائج۔ اینیمیا کا علاج نہ کروانے سے کئی سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دل کی کمزوری اور دیگر دل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بچوں میں نشوونما میں کمی اور سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ حاملہ خواتین میں قبل از وقت پیدائش یا پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھتا ہے۔ زندگی کے معیار پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، لیکن بروقت علاج ان مسائل کو روک سکتا ہے۔ اینیمیا کے بارے میں غلط فہمیاں۔ اینیمیا کے بارے میں کئی غلط فہمیاں عام ہیں۔ یہ صرف ناقص غذا کی وجہ سے نہیں بلکہ جینیاتی دائمی بیماریوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہر تھکن کمزوری اینیمیا نہیں ہوتی، اس کے لیے مکمل تشخیص ضروری ہے۔ صرف دوائیوں سے علاج نہیں ہوتا، متوازن غذا بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شدید اینیمیا کو نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے اور صحت کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نتیجہ: اینیمیا ایک عام مگر قابل علاج بیماری ہے۔ اگر آپ کو اینیمیا کی کوئی علامات محسوس ہوں تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
بروقت تشخیص اور علاج سے زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آگاہی پھیلائیں اور دوسروں کو صحت مند زندگی کے لیے معلومات فراہم کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔